مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے کہ چوچا شریف کے قریب، تو بالکل اس دن ایک صاحب مسلمان ہوئے تھے. اب میں بہت واضح نہیں کہتا، اشاروں میں کہتا ہوں، آپ لیکن سمجھنا حالات کے تقاضوں کے تحت. تو اس صاحب کا نام آپ نے رکھا تھا جمال الدین، اور ان کو کہتے تھے جمال الدین راوت. مخدوم صاحب کے یہ مخدوم صاحب نے مسلمان بھی کیا، مرید بھی کیا، ان کا نام تھا جمال الدین راوت. اور سرکار مخدوم صاحب نے فرمایا کہ بھئی ہم یہاں تو آ گئے پیر کے حکم پر، اب یہاں کہاں رکنا ہے، کہاں خانقاہ بنانا ہے، کیسے رکیں گے، زمین کدھر ہے؟ تو کسی نے کہا حضرت یہاں پر ایک جادوگر رہتا ہے اور اس کے ہزاروں چیلے ہیں، اور اس نے سب کی زندگی تنگ کر رکھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب تک مجھے کرامت کے ذریعے کوئی زیر نہیں کرے گا تب تک میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، سب کو ستاتا رہوں گا. آج کل جہاں مخدوم صاحب کا آستانہ ہے وہی اس کی جگہ تھی. اب مخدوم صاحب رات میں گئے تو آپ کو وہ جگہ بہت پسند آئی، تو کہا کہ ٹھیک ہے صبح آئیں گے اس سے بات کریں گے. صبح گئے، وہ کہا بھئی دیکھو تم جادو سے سب کو پریشان کرتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ، پریشان مت کرو. کہا ایسے نہیں جاؤں گا، میں نے برسوں بڑی محنت کر کے یہ جادو سیکھا ہے، جب تک مجھے جادو سے کوئی زیر نہیں کرے گا میں ایسے چھوڑ کے یہ جگہ جانے والا نہیں ہوں، میرے مقابلے میں آؤ. مخدوم صاحب نے فرمایا مقابلہ برابر والوں سے ہوتا ہے، میں کیا تیرا مقابلہ کروں گا، تو کیا میرا مقابلہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا تیرا مقابلہ میرا مرید کرے گا. تو لوگ حیران ہو گئے بھئی کون سا مرید کرے گا؟ کہا کل جو مرید ہوا نا اور کل مسلمان ہوا، ایک ہی دن کا مسلمان، ایک دن کا. مخدوم صاحب کا ایک دن کا مسلمان، جس کو دنیا جمال الدین راوت کہتی ہے. آپ نے، اور وہ اسی کا شاگرد بھی تھا، اور بچپنے سے اس سے بہت متاثر تھے یہ جمال الدین راوت. ڈرے ہوئے بھی تھے، صاحب یہ بہت سفلی جانتا ہے، بہت جادو جانتا ہے، بہت یہ جانتا ہے، کچھ کا کچھ کرتا ہے. مخدوم صاحب نے فرمایا اس سے مقابلہ کرو، تم جاؤ. انہوں نے کہا سرکار مجھے کچھ بھی نہیں آتا، کل ہی تو مسلمان ہوا ہوں. بھائی جو کل مسلمان ہوا وہ آج کیا جان؟ وضو بھی نماز بھی سیکھنے ٹائم لگتا ہے نا، آپ جانتے ہیں وضو نماز سیکھنے بھی وقت جاتا ہے. یہ مخدوم پاک ہے، یہ مخدوم اشرف ہے، غوث العالم ہے. جب کہا تم مقابلہ کرو گے، کہا سرکار مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں. کہا ادھر آؤ. اپنے منہ کا پان نکالا اور ان کے منہ میں ڈال دیا. جاؤ. بھائیو لوگ پان کھلا کے بگاڑتے ہیں، یہ میرا مخدوم ہے جو ایک دن کے مسلمان کے منہ میں اپنے منہ کا پان ڈال دے تو پھر کس مقام پہ پہنچا دے. اب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جب اشرف سمنا کے لعاب کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کے لعاب کا عالم کیا، حضور کے لعاب کا عالم کیا. منہ سے پان نکال کر کے منہ میں ڈالا، کہا جا مقابلہ کر. اور جیسے ہی کہ منہ میں پان پڑا چباتے ہوئے گئے تو وہ تو جانتا پہچانتا تھا نا جمال الدین راوت کو، کیونکہ دیکھ چکا تھا، اور اس کے نزدیک تو یہ کچھ بھی نہیں تھے. جیسے اس نے آنکھ تیز کی تو سب پوری زمین چونٹیوں سے بھر گئی، چونٹیاں ہی چونٹیاں، زمین نہیں دکھتی تھی، پوری زمین کالی ہو گئی چونٹیوں سے. جمال الدین راوت نے کچھ نہیں پڑھا، صرف پان کھاتے جاتے تھے اور دیکھتے جاتے تھے، وہ سب چونٹیاں ختم ہو گئی، چونٹیاں ختم ہو گئی. پھر اس نے شیر چھوڑے، اور شیر چھوڑنے کے بعد سارے شیر دھاڑنے لگے، اور جمال الدین راوت نے یہ منظر دیکھا اور فرمایا وہ یہ جادو کے نقلی شیر ہمارا کیا کر سکیں گے، میں علی کے شیر کا بچہ ہوں، میں علی کے شیر خدا کے شیر کی طرف سے آیا ہوں. جیسے ان کو گھورا وہ سارے شیر غائب ہو گئے، ختم ہو گئے. اب جمال الدین راوت کی یہ کرامت دیکھ کر وہ جو جوگی تھا، وہ جو جادوگر تھا، وہ پریشان ہو گیا، اور پریشان ہونے کے بعد اس نے اپنا ڈنڈا ہوا میں اڑایا تاکہ جمال الدین راوت کی کھوپڑی پھوڑ دے. ادھر جب اس نے ہوا میں اڑایا اپنا ڈنڈا، یعنی جادو کے زور سے ہوا میں اڑایا اپنا ڈنڈا، اور یہ وہ سب کرتب دکھا رہا تھا، تو اب جمال الدین
راوت نے مخدوم پاک کی طرف دیکھا، مخدوم صاحب نے اپنا عصا دے دیا، انہوں نے اپنا عصا اڑایا تو اس کے عصا پر مخدوم صاحب کا عصا جو ہے وہ ضرب لگانے لگا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر کے اب وہ جو جمال الدین راوت کو بہت روب ڈال چکا تھا بہت پہلے، اب تو وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ وہ راوت ہے ہی نہیں جو کل کا راوت تھا، اس لیے کہ اس راوت کو میرے مخدوم نے جمال الدین بنا دیا۔ وہ کہا کہ اب میں بھی تیرے ساتھ، جس نے تجھے ایسا بنایا اب میں بھی اس کے پاس چلنا چاہتا ہوں، اور اس کو پکڑ کے لے گئے، مخدوم کے قدموں میں ڈالا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ اس کے مسلمان ہونے سے 5000 لوگ ایک ساتھ کلمہ پڑھ کے ایک دن میں اس نے کہا سرکار یہ سب آپ کا ہے، اب میں آپ کا غلام ہوں، یہ آپ کا ہے۔ مخدوم صاحب نے پھر وہاں اپنی خانقاہ بنائی، اور اس وہاں پہ باغ آپ کو بہت پسند تھا، خانقاہ کے ساتھ باغ بنائی اور اس کا نام رکھا روح آباد۔ آگے بہت ساری باتیں پڑھ سکتا ہوں لیکن بات ختم